کبھی آپ نے نیچر میں دیکھا ہے کہ یہ درخت اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور کبھی اس نے اس چیز کا سٹریس نہیں لیا؟ اور میں جب یہ سنتی تھی نا اکثر تفسیر میں کہ پرندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، مچھلیاں پانی میں اور چونکیاں اپنے بلوں میں، اور یہ جو میں شجر اس ٹائم پہ میرے سامنے ایک درخت ہے، میرے کھڑکی کے سامنے سے نظر آ رہا ہے، تو مجھے جب میں نے یہ بات سوچی تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ بھئی یہ مخلوقات جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ایسی کون سی چیز ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اس لیول کا نہیں یاد کرتے؟ ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ مطلب ہم لوگ کوئی چیز چاہتے ہیں، آج کل کی جو اسپیشل مائنڈ سیٹ اور مینٹیلٹی ہو چکی ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میں کر لوں گی، ٹھیک ہے، میں گھر کے کام کر لوں گی، میں اپنی پڑھائی مطلب ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور ہم اپنی پرفیکشن میں لگے ہوئے ہیں کہ میں ہر چیز پرفیکٹ کر دوں۔ جبکہ میں یہ سوچتی ہوں، بلکہ اس میں اپنے ڈائری میں لکھ رہی تھی، میں نے ابھی وہیں سے وہ ڈائری پڑھ رہی تھی تو میں نے تبھی یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کی۔ میری ڈائری میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ ہم کیوں پریشان ہیں، ہم کیوں سٹریس لیتے ہیں کسی بھی چیز کا، آخر ہمیں کس چیز نے تنگ کیا ہوا ہے یا ہمیں کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو صرف ہماری ایفرٹس دیکھتا ہے۔ اللہ نے تو صرف ہماری کوششیں دیکھنی ہیں اور ہم ان کوششوں کو جاری رکھیں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کے نتیجے نکال لیں، ہمیں ہر چیز کا جو بھی ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اس کا نتیجہ سامنے نظر آئے، لیکن اب ہم اتنے شارٹ ٹرم ہو چکے ہیں کہ ہم آج دعا مانگتے ہیں تو ہمیں کچھ لمحے میں اس دعا کی قبولیت چاہیے۔ ہم نے آج کوئی ایفرٹ ڈالی ہے تو ہمیں کچھ اسی ٹائم پہ اس کا رزلٹ چاہیے کہ بھئی میں یہ ایفرٹس کر رہی ہوں تو مجھے اس کا رزلٹ مل جانا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بلا وجہ کے سٹریسز چھوڑ دیں۔ اسی وجہ سے بہت سی جگہوں میں اخلاقی مسائل آ رہے ہیں کہ ہم بہت سی چیزوں کا رزلٹ فوری چاہتے ہیں، چاہے وہ لوگوں سے ہو، پھر اس کی وجہ سے ہی ہم پیپل پلیزنگ کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگوں کو خوش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو اپنی سوچ ہے وہ یہ رکھیں کہ میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں۔ میری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے آج جو بھی اچھا کام کیا ہے، جو ایفرٹس ڈالی ہیں، جو نیا سیکھا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے کیا۔ اگر ہمارے انٹینشنز پیور نہیں ہوں گی تو ہم بلا وجہ کے سٹریسز لیں گے۔ بلکہ ابھی میں ایک ایکٹریس پوڈ کاسٹ تھی، اس میں ایک میرے سامنے سے کلپ گزرا تو ان کی بات مجھے کافی حد تک اچھی لگی۔ وہ کافی پرانی ایکٹریس ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے ٹائم پہ، یعنی جو میری بچپن کی ایج تھی اس میں ہم نے سٹریس کے بارے میں، بلکہ ہماری جو مڈل ایج ہے اس میں بھی ہم نے سٹریس کے بارے میں نہیں دیکھا، انگزائٹی، سٹریس۔ اور میرے خیال میں انہوں نے جو ریزن دی، میرے خیال میں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اب جس طرح ہمارے پاس انفارمیشن بہت زیادہ آ گئی ہے کہ نیلز اچھے ہوں، بیوٹی ہو، تو خیر وہ اس پہ بات کر رہی تھی جو ان کی ایریا آف ڈسکشن ہے۔ تو ہم اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، آج ہمارے پاس مواد تو بہت ہے، نالج تو بہت ہے، کیا ہم دین کے معاملے میں بھی یہ نہیں کر رہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہو، دین کے بارے میں بھی مجھے پتہ ہو اور ہم پھر بحث و مباحثہ کر سکیں؟ ہم ہر چیز میں سٹریس لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس انفارمیشن آ گئی ہے اور وہ انفارمیشن تک ہی محدود ہے، وہ ہمارے عمل میں نہیں ڈھلی۔ پہلے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم دیکھیں 1400 سال پہلے، صحابہ کیا کرتے تھے؟ جیسے ہی کوئی عمل آتا، قالوا سمعنا واطعنا، وہ انہوں نے عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ جب شراب کے بارے میں ممانعت آ گئی، واضح حکم آ گیا، بہنے لگ گئی شراب، ٹھیک ہے، فوراً سے منع ہو گئے، فوراً سے روک گئے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کوئی عمل تو کر رہے ہیں لیکن ہم اس چیز کا سٹریس لیتے ہیں، جبکہ ہمیں کسی چیز کے سٹریس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایز اے مومن ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں۔ ایز اے مدر ہم لوگ جب اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بس یہ سٹریس ہے، آج میں نے اس کو کوئی بات بتائی تو اگلے دن اس کو یہ آ جانی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو بار بار دہرائیں گے تو وہ اتنا مکمل طرح سے آپ کے اندر جذب ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر ہم کوئی اپنے بچوں کو چیز سکھانا چاہتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم
खुद पहले उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर जज्ब करें। ये तेजी से रील्स देखते हुए नॉलेज मत लें, रील्स देखते हुए इंफॉर्मेशन मत लें, बल्कि अपना वक्त बचाएं और उस वक्त को किसी अच्छी जगह लगाएं। कोई नई चीज़ें सीखें, कोई नया अमल सीखें, कोई नई दुआ सीखें, फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की किसी भी मामले में। आप किसी इंसान की खिदमत कर रहे हैं, आपको कोई ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये बंदा, ये बंदी, ये इंसान मेरे बारे में क्या इसका ज़ाविया है या इसके क्या तसव्वुरात हैं। इस स्ट्रेस से निकलें और हाँ, ये सोचें कि मैंने इसके साथ जो मामला किया है उसके बारे में अल्लाह से डरें कि अब मेरा अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचता है। अक्सर मैं अपने हस्बैंड से डीलिंग में कभी कभी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं इसके साथ जिस तरह से बिहेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं आखिर में अल्लाह को जवाब दूँ, मैंने अल्लाह को जवाब देना। तो इसलिए अपने आप को खुद कटहरे में खड़ा करें इससे पहले कि आपको वाकई कटहरे में खड़ा होकर जवाब देना पड़े। और ये दुनिया के कटहरे में नहीं, दुनिया का कटहरा तो शायद हमें फिर हम कुछ दे के बच जाए, लेकिन उस जगह जहाँ पे हम कुछ दे के बच नहीं सकते, वहाँ के लिए तैयारी करें। और आप यकीन माने, जब हम आखिरत के लिए तैयारी करेंगे, हम स्ट्रेस से बहुत खाली महसूस करेंगे और हमारी जब नीयतें अल्लाह के साथ जुड़ जाएंगी कि मैंने अल्लाह को जवाब दिया होना है, मैं अपने अल्लाह के सामने खड़ी होंगी तो मैं क्या बात करूँ, ठीक है। मुझे शर्म आएगी अपने अल्लाह के सामने खड़े होते कि मैंने फलां बंदे के साथ क्या मामला किया, मैंने उसके साथ उसके बारे में क्या सोचा, ठीक है। मैंने उसको कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे माइंड में क्या सोच थी। सिर्फ ये स्ट्रेस अपने ज़हन में रखें, आप दुनिया की चीज़ों से आज़ाद हो जाएंगे। वो इकबाल का शेर भी है ना, जो एक सजदा तुझे गिरा गुजरता है, हजार सजदों से देता है वो आज़ादी। तो वो आज़ादी यही है कि जब हम अल्लाह के सामने अपनी इंटेंशंस को, अपने ख्यालात को झुकाते हैं, अल्लाह के सामने पेश होते हैं, फिर हमारी हिम्मत जो है वो मजबूत हो जाती है। इसलिए लास्ट में फिर मैं अपनी वो डायरी के अल्फाज बोलूँगी कि आप क्यों परेशान होते हैं, आप क्यों किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं। अल्लाह तो आपकी कोशिश देखेगा, अल्लाह आपकी वो कोशिश देखेगा जो आप मुसलसल कर रहे हैं, और आप उस कोशिश को मुसलसल करते रहें, उसको जारी रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हालात जो भी हैं कुछ भी हो जाए। वो हिम्मत आपने अपनी बनाए रखनी है, हिम्मत कभी मत हारें, और वो हिम्मत अल्लाह के लिए बना के रखें। और मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भाई मैंने इतने मुश्किल हालात देखे, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। आपको कैसे पता कि वो फ़ायदा नहीं है? आपको क्या पता है कि आपका वो डील आपकी नुकसान में गई, क्योंकि रिजल्ट तो अभी तक आया ही नहीं है, वो तो आपका हिडन पड़ा हुआ है। तो इसलिए अपने नताइज सारे इस दुनिया में मत हासिल करें, आप अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें, अपने तमाम मामलात छोड़ दें और अल्लाह ताला से पॉजिटिव उम्मीद रखें कि मैं अल्लाह से ही इसका बदला चाहती हूँ। कोई तकलीफ़ पहुँचे, मुझे दुआ बहुत अच्छी लग रही है और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपनी सारी तकालीफ़ जो हैं, मुझे कुछ भी तकलीफ़ है तो मैं अल्लाह के सामने रखती हूँ और मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। हस्बी अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।